اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیچھے سے اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ دیکھیں اب تک ہم نے دیکھا کہ فعل، جملہ فعل یا وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، اور فعل میں جو بھی افعال استعمال ہوتے ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، یعنی ان میں 3 حروف ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے یہ جانا کہ فعل زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، اور فی الحال ہم فعل ماضی سیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایسا فعل، ایسا کام جو ہم پاسٹ میں کر چکے ہیں، ماضی میں کر چکے ہیں، جو ماضی بن چکا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہر فعل کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوتا ہے، اور فاعل کہا جاتا ہے کام کے کرنے والے کو۔ کوئی بھی کام کسی کے کرنے والے کے بنا نہیں ہوتا، کام کے کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم یہاں پر مثال لیں، شکر، اس نے شکر کیا، یہ 3 حرفی ہے، شین کاف را، شکر، اس نے شکر کیا۔ اب میں اس کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس فعل کے اندر فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے، ہم اسے باہر بھی نکال سکتے ہیں۔ تو فاعل یہاں پر 2 صورتوں میں ہوا، ایک ظاہر، دوسری ضمیر۔ ان 2 صورتوں میں ہمیں فاعل مل سکتا ہے۔ مثلا اگر میں ضمیر کی صورت میں لکھوں تو یہاں پر میں یہی ایگزامپل لکھوں گی، شکر، یعنی کہ اس نے شکر کیا۔ یہ اس جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر میں اس کو ظاہر کرنا چاہوں تو میں وہ حالت رفع میں ظاہر کروں گی۔ مثلا میں کہنا چاہتی ہوں شکر، اس نے شکر کیا۔ اب وہ اس کون ہے؟ حامد، حامد نے شکر کیا۔ شکر حامد، حامد نے شکر کیا، صحیح ہے۔ تو یہ فعل کے ساتھ فاعل ہو گیا، اور فاعل 2 صورتوں میں آتا ہے، ایک ظاہر اور ایک ضمیر۔ اس میں ہوا کی ضمیر اندر موجود ہے، یہاں پر بریکٹ میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ ہوا کی ضمیر کے ہوا ضمیر شکر کے اندر موجود ہے، جو چھپی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ اب مفعول کی طرف آئیں۔ ہر فعل اپنے ساتھ مفعول نہیں لیتا، یہ بھی نوٹ کر لیں، ہر فعل اپنے ساتھ مفعول نہیں لیتا، لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ایک یا ایک سے زائد مفعول لیتے ہیں۔ شکر اور فعل اپنے ساتھ مفعول لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا فعل اپنے ساتھ مفعول لیتا ہے، تو ہم کس کا یا کیا کا سوال کریں گے۔ شکر، اس نے شکر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کا؟ اس نے شکر کس کا ادا کیا؟ اپنے والدین کا، اپنے دوست کا، اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کا جو ہے جواب، یہ مفعول ہے۔ مثلا میں یہاں پر لکھوں شکر، اس نے شکر کیا۔ اب میں اس کو ظاہر کروں، شکر حامد، حامد نے شکر کیا۔ اب میں یہاں پر مفعول لکھوں گی کہ حامد نے کس کا شکر کیا؟ اللہ، حامد نے اللہ کا شکر کیا۔ اب یہ اللہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ نوٹ کر لیں کہ اللہ حالت رفع میں اس لیے ہے کیونکہ مفعول حالت رفع میں آتا ہے۔ مجھے کیسے پتا چلا کہ کون یہاں پر فاعل ہے اور کون مفعول؟ اعراب کی وجہ سے۔ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ دونوں یاد رکھ لیں، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں۔ شکر حامد اللہ، حامد نے اللہ کا شکر کیا۔ تو یہ اللہ جو ہے یہ مفعول ظاہر ہے، یہ ضمیر کی صورت میں نہیں ہے، اللہ یہاں پر ظاہر ہے۔ تو فاعل بھی، مفعول بھی فاعل کی طرح 2 صورتوں میں آتا ہے، ایک ظاہر اور دوسرا ضمیر۔ آج جو ہم چیز پڑھیں گے وہ ہے مفعول کا ضمیر کی صورت میں آنا۔ مثلا میں کہنا چاہوں کہ حامد نے اس کا شکر کیا، یعنی جو اللہ لفظ ہے نا، میں اس کو یہاں سے کٹ کر دوں اور یہاں پر لکھوں اس کا، اس کا، تو یہ اس کا یہ مفعول تو ہے مگر یہ ظاہر نہیں ہے، اس وہ ضمیر ہے، ضمیر کی صورت میں ہے۔ تو میں لکھوں گی شکر حامد۔ اب اس کا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، یہ، ہما، ہنہ۔ تو اگر میں یہاں پر ہوا لکھوں ضمیر تو یہ یہاں پر غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ حالت رفع کی ضمیر ہے، اور
مفعول حالت رفع میں نہیں ہوتا، حالت نصب میں ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کو کراس لگا دیں گے کہ یہ یہاں پر ہوا کی ضمیر استعمال نہیں ہوگی۔ ویسے اس کے لیے ہوا ہی آتا ہے، وہ ایک مذکر وہ ہوا ہی آتا ہے، لیکن یہاں پر حالت نصب والی ضمیر آئے گی، اور حالت نصب اور حالت جر والی ضمائر آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ مثلا میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن۔ وہ ایک مذکر وہ دونوں مذکر وہ سب مذکر، وہ ایک مونس وہ دونوں مونس وہ تمام مونس۔ ک تم مذکر، کما تم دونوں مذکر، کم تم سب مذکر۔ کی یہ زیر کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ، کا زبر کے ساتھ اور کی زیر کے ساتھ۔ کی تم ایک مونس، کما تم دو مونس، کن تم تمام مونس۔ یہ یعنی کہ میں، اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جزم کے ساتھ اور زبر کے ساتھ بھی، یہ اور نا یعنی کہ ہم سب، نا یعنی ہم سب۔ تو یہ حالت نصب اور جر دونوں کی ضمائر ہے، نصب پلس جر کی ضمائر یہ دونوں سیم ہی آتی ہیں۔ ہمیں کانٹیکس وہ بات وہ آیت بتائے گی کہ یہاں پر یہ ضمائر جر میں استعمال ہوئے ہیں یا نصب میں۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسے اب پہلے ہم اس کو اریز کر دیتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا، یہاں پر جو ضمیر آئے گی وہ حالت نصب والی ضمیر آئے گی۔ نصب والی کیوں؟ کیونکہ ہمارا مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان کو اریز کر دیتے ہیں، اب ہم یہاں پر لکھیں گے حالت نصب والی ضمیر جو کی ہے ہو۔ شکر حامد ہو، حامد نے اس کا شکر کیا۔ اب ہم نے اللہ کو ہو یعنی کہ ضمیر کی صورت میں کر دیا، تو یہاں پر اب ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ ظاہر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے مفعول، اور ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کو ہم مزید آگے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک مثال لکھی ہے آپ کے سامنے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے مفعول بطور ضمیر۔ آج ہمارا یہ مین ٹاپک ہے جو آج ہم سمجھیں گے، اس لیے آپ کی پوری توجہ یہاں پر ہونی چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ پچھلی جو بھی باتیں ہم سیکھ آئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ضرور ہوگی، کیونکہ اگر پچھلی باتیں آپ کے ذہن میں نہ ہوئیں تو ہو سکتا ہے کہ آج کی بات اور آپ کو بوجھ لگے۔ دیکھیں جب ہم پیچھے کی تمام باتیں نہیں سمجھتے نا تو آگے کی باتیں ہمیں اور زیادہ بوجھ لگتی ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ پیچھے کی باتیں آپ پوری ذہن میں ایک لسٹ تیار کر لیں کہ یہ بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا۔ اب ہم یہ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں مفعول بطور ضمیر، یعنی مفعول ضمیر کی صورت میں۔ جیسے یہ ایک مثال دیکھ لیں، حامد نے محمود کو سمجھایا۔ سمجھایا کے لیے لفظ آتا ہے فہیمہ۔ فہیمہ اس نے سمجھایا، اس نے کس نے؟ حامد نے۔ فہیمہ حامدن، حامد نے سمجھایا، کس کو سمجھایا؟ محمود کو۔ فہیمہ حامدن محمودن، حامد نے محمود کو سمجھایا۔ تو فہیمہ حامدن محمودن۔ اب میں کہنا چاہتی ہوں حامد نے اس کو سمجھایا، یہ جو محمود ہے نا اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتی ہوں اور اس کی جگہ میں لکھ لیتی ہوں اس کو، یعنی کہ ضمیر، اس کو سمجھایا، یا پھر تم کو سمجھایا، حامد نے تم کو سمجھایا، تو اس کو یہ بھی ضمیر ہے اور تم کو یہ بھی ضمیر ہے۔ اب ہم کس طرح لکھیں گے نوٹ کر لیں، فہیمہ حامدن، حامد نے سمجھایا۔ اب اس کو، اس کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے؟ ہم پیچھے ہی پڑھا ہے حالت نصب والی ضمیر ہو، اور اگر میں تم لکھنا چاہوں تو تم کے لیے یہاں پر آئے گا کا۔ فہیمہ حامدن کا، حامد نے تمہیں سمجھایا، کیونکہ ہمیں یہاں پر حالت نصب والی ضمائر چاہیے۔ یہ تمام حالت نصب والی ضمائر نوٹ کر لیں، دوبارہ میں نہیں لکھ رہی لیکن یہ یہاں پر آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیں یہاں پر حالت نصب والی ضمائر چاہیے، اور وہ ضمائر چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑے ہونے چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار بات بھول جائے۔ صحیح ہے؟ تو حامد نے اس کو سمجھایا۔ اچھا میں کہنا چاہتی ہوں حامد نے ہم کو سمجھایا، یعنی اس اور تم کی جگہ میں یہاں پر ہم لکھنا چاہوں، ہمیں سمجھایا، تو میں یہاں پر لکھوں گی
फहीम हामिदुन ना, हमें समझाया, हामिद ने हमें समझाया। सही है। तो जैसे जैसे जो जिसको समझाया है वो चेंज होता जाएगा ज़मीर के एतबार से, तो उस हिसाब से ज़मीर भी चेंज होगी। मसलन हामिद ने उस मोनस को समझाया, तो मैं ये जो हा है इसकी जगह पर ये हा लिखूंगी, यानी मोनस की बात आएगी। अगर यहाँ पर तुम को यानी तुम मोनस हो तो यहाँ पर की आ जाएगा। सही है। तो ये मोनस इस तरह से बदलती जाएंगी। अब हम देखते हैं पूरा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसी जुमले को ना किसी और तरह भी लिख सकती हूँ। मसलन मैं कहती हूँ उसने उसको समझाया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हामिद है ना इसको भी मैं ज़मीर की सूरत में ला सकती हूँ। उसने उसको समझाया। सही है। तो कैसे कहूँगी, फहीमा, उसने समझाया। किसको समझाया, उसने, उसके अंदर है हु, उसको, फहीमा हु, उसने उसको समझाया। मैं समझ नहीं पा रही, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आपको ये मेरी बातें कितनी समझ में आ रही हैं या किस हद तक आपका जहन यहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट है, और कितनी बातें आप अंदर जज़ब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन कोशिश करें, पूरी तवज्जो अगर देंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। देखें, हमने शुरू से ही पढ़ा है कि फ़ेल के अंदर एक फ़ाइल ज़मीर की सूरत में होता है। तो ये फ़ेल है और फ़ाइल इसके अंदर मौजूद है। उसने समझाया। अब मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ मफ़ऊल की, किसको समझाया, उसको, तो ये हु मफ़ऊल है। ये फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर ये मुकम्मल एक जुमला फ़ेलिया है। फ़इमाहु, उसने उसको समझाया। यहाँ पर हमें दूसरा मफ़ऊल भी चाहिए, क्या समझाया, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ मफ़ऊल ऐसे भी होते हैं जो, यानी कुछ अफ़आल ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ दो से ज़ायद मफ़ऊल देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ फ़हिमहु अल-क़ुरआन। अल-क़ुरआन को भी मैं हालत नसब में लिखूंगी क्योंकि ये भी मफ़ऊल ही है। फ़हिमहु अल-क़ुरआन है, तो ये यहाँ पर दो मफ़ऊल है, हम इसे मफ़ऊलैन कहेंगे, यानी कि दो मफ़ऊल। तो फ़हिमहु अल-क़ुरआन, उसने उसको कुरान समझाया। इस जुमले को हम आगे भी बड़ा कर सकते हैं, कहाँ पर समझाया, कैसे समझाया, लेकिन फ़िलहाल बस इतना ही समझ लें कि फ़ेल, हमारा जो भी फ़ेल होता है उसके साथ फ़ाइल और मफ़ऊल आता है। हर फ़ेल के साथ मफ़ऊल नहीं आता, लेकिन मफ़ऊल जब भी आता है तो वो भी फ़ाइल की तरह ज़ाहिर भी हो सकता है और ज़मीर भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर पूरी गर्दान आपके लिए लिख रही हूँ। पहले हम ये रेस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये मुकम्मल गर्दान भी है फ़ेल माजी की, और यहाँ पर हमारे पास हालत नसब वाले ज़माइर भी हैं। अब हम इस जुमले को थोड़ा तब्दील करते हैं। समझाया की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं जाना, ठीक है, और हामिद की जगह हम लिखते हैं उस, यानी कि हम ज़ाहिर की जगह ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, और महमूद की जगह हम लिखते हैं उस। उसने उसको जाना। सही है। तो अब जाना के लिए, जानना के लिए हमारे पास फ़ेल है आलिमा। वैसे आलिमा सिखाने के लिए भी आता है और ये जानने के लिए भी आता है। जब आप किसी को पहचानते हैं, किसी को जानते हैं, तो आलिमा इस्तेमाल होता है। तो आलिमा ये फ़ेल और फ़ाइल है। आपने नोट करना है कि ये फ़ेल और फ़ाइल है, यानी कि फ़ाइल इसके अंदर है। हमने फ़ाइल बाहर फ़िलहाल तलाश नहीं करना, क्योंकि हमें कोई भी इस्म हालत रफ़ा में यहाँ नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास ये फ़ेल माजी की मुकम्मल गर्दान है जो हमने 3 हिस्सों में बांटी है। पहला हिस्सा है अलीमा से लेकर अलिमना तक, दूसरा हिस्सा है अलिमता से लेकर अलिमतुन्न तक, और तीसरा हिस्सा है अलिमतू से लेकर अलिमना तक। ये हिस्से इसलिए किए हैं ताकि हमें आसानी हो। ये गायब की बात हो रही है, ये हाजिर की, और ये मुतकल्लिम की। सही है। तो आलिमा, उसने जाना। अब उसने किसको जाना, उसने क्या जाना। हमारे पास अभी मफ़ऊल नहीं है, अब ये हमारे पास मफ़ऊल मौजूद है। ये तमाम ज़वाइर मफ़ऊल का काम देंगे। उसने जाना, हु, उसको, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अलिमा, उसने जाना, हु, उसको। अलिमा, उन दोनों ने जाना, उन दोनों ने किसे जाना, हुमा, उन दोनों को। अलिमु, उन सब ने जाना, उन सब ने किसको जाना, हुम, उन सबको, उन सब ने उन सबको जाना। ये वैसे ऐसे सिर्फ
समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल यहाँ पर रख रहे हैं, वरना कोई और तरीका भी हो सकता है समझने के लिए, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर समझ लें कि हमारे पास जो ज़मीर है वो फ़ाइल की सूरत में भी आ सकती है, मफ़ऊल की सूरत में भी आ सकती है। फ़ाइल की सूरत में ज़मीर इसके अंदर पोशीदा है और मफ़ऊल की सूरत में ये ज़माइर हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सही है। अलिमत उस मोनस ने जाना, किसको जाना? अलिमत हा उस मोनस ने उस मोनस को जाना। अलिमता उन दोनों मोनस ने जाना, किसको? हुमा उन दोनों मोनस को। अलिमना उन तमाम मोनस से जाना, किन को जाना? हुन्ना। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए अलीमा उस मुज़क्कर ने जाना, हा उस मोनस को, यानी कि हम ये ज़मायर यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अलीमा के साथ सिर्फ हु ही आए और अलीमा के साथ हुमा भी आए। अलीमा ये वाहिद और हा, या ये वाहिद और मुज़क्कर और हा ये मोनस भी हो सकता है। जैसे मसलन मैं कहूँ अलिमना उन तमाम मोनस ने जाना, तो उन तमाम मोनस ने किसको जाना? हुम उन तमाम को, उन तमाम मुज़क्कर को। तो यहाँ पर मैं कोई और ज़मीर भी ऐड कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ज़मीर इस्तेमाल हो। ये सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर फ़ाइल ज़मीर की सूरत में आ सकता है तो मफ़ऊल भी ज़मीर की सूरत में आ सकता है। और जब हमारा मफ़ऊल ज़मीर की सूरत में आएगा तो हम हालत नसब वाली मुकम्मल गर्दान को, मुकम्मल ज़मायर को चलाएंगे। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। सही है। तो अलिम त तुमने जाना, तुमने किसको जाना? क उस मुज़क्कर को, क तुमको। ठीक है। उस अलिम त तुमने जाना, क तुमको, तुमने तुमको जाना। अब ये वैसे सूटेबल नहीं लग रहा तो हम इस तरह भी कह सकते हैं तुमने उसको जाना, तो हम क की जगह यहाँ पर हु भी लगा सकते हैं। और आपको पता है मैं यहाँ पर ये उल्टा पेश क्यों दे रही हूँ। सही है। और अलिम तुमा, इसको भी हम अलिम तुमा तुम दोनों ने जाना। अब तुम दोनों ने किसको जाना? कुमा तुम दोनों को, ये भी सुटेबल नहीं है तो हम यहाँ पर कुमा की जगह हुमा भी लिख सकते हैं, उन दोनों को। सही है। तो यानी मकसद बताने का ये है कि हमारे पास अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बार बार वही बातें रिपीट कर रही हूँ कि जब हमारी फेल माजी की गर्दान के अंदर फाइल ज़मीर आएगी तो हम उसके बाद जो ज़मायर लगाएंगे वो मफ़ऊल की सूरत में आएंगे। जब भी आपको फेल के बाद ज़मायर मिले ना तो वो मफ़ऊल होंगे। मसलन मैं यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देती हूँ। जैसे हम यहाँ पर सिर्फ अलीमा फेल लेते हैं। ठीक है। अलीमा उसने जाना, हु उस एक मुज़क्कर को। अलीमा उसने जाना, हुमा उन दो मुज़क्कर को। अलीमा उसने जाना, हुम उन तमाम को। समझ रहे हैं? अब ये हमारा मुकम्मल जुमला फेलिया है। अब हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे? हम कहेंगे फेल, फाइल और मफ़ऊल, ये तीनों इसमें मौजूद हैं। अलीमा हु में ये तीनों मौजूद हैं। कैसे? अगर हम इसको अलग अलग करें, ये अलीमा ये तो हो गया फेल। अब इसके अंदर फाइल हुआ की ज़मीर मौजूद है जो फाइल का काम दे रही है, और ये हु हो गया मफ़ऊल। ठीक है। तो अलीमा हु ये फेल, फाइल और मफ़ऊल मिलकर ये मुकम्मल एक जुमला है, उसने उसको जाना। फिर अलीमा ये हो गया हमारा फेल। अब इसके अंदर हुमा की ज़मीर मौजूद है और ये जो हुमा है ये यहाँ पर मफ़ऊल का काम, इसके अंदर हुआ की ज़मीर मौजूद है। अब ये जो हुमा है ये इस यहाँ पर मफ़ऊल का काम दे रहा है। तो बात को प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, इतनी मुश्किल बात नहीं है। अलीमा हु उसने उसको जाना, अलीमा हुमा उसने उन दोनों को जाना, अलीमा का उसने तुम्हें जाना। फिर अलीमनी उसने मुझे जाना, अलीमनी। अब यहाँ पर नी में मैंने ये नून ये कहाँ से आ गया? तो ये असल में नून विकाया कहलाता है। इस नून के बारे में समझ लें। असल में ये बनता है अलीमा उसने जाना और फिर या अली मी, असल में अली मी बनता है, लेकिन अली माँ में यहाँ पर ज़बर है और या अपने से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर जाती है। तो यहाँ पर अली माँ भी जिद करके बैठा था कि मैंने अपने हर्फ पर ज़ेर नहीं लगानी, और यहाँ पर या भी जिद करके बैठी थी कि मुझे अपने पहले वाला हर्फ ज़ेर चाहिए।
تو ان دونوں کے بیچ میں جو جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے کو ختم کیا اس نون نے. اس کو کہا جاتا ہے نون وقایا، یعنی اس نے خود کو بیچ دیا دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے. صحیح ہے. تو یہاں پر ہم زیر اس نون کو دیں گے تو یہ ہو جائے گا علمنی، اس نے مجھے سمجھایا. علمنی. ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی یا اپنے سے پہلے والے حرف کو زیر کرانا چاہتی ہے اور وہ پہلے والا حرف ضد کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنا پہلے والا حرف زیر نہیں کرنا، جیسے کہ علیمہ میں میم جو ہے وہ خود کو زیر نہیں دے رہی تھی تو پھر بیچ میں نون صاحب آ جاتے ہیں اور وہ خود کو زیر دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں نون وقایا. ٹھیک ہے. وقایا یعنی ایسا نون جس نے خود کو بیچ دیا. پھر یہ ایسے ہی باتیں ہیں. تو یہاں پر ہم اس کو زیر دے دیں گے علیمہ نی، اس نے مجھے سکھایا. علیمہ نا، اس نے ہم سب کو سکھایا. علیمہ نا. صحیح. تو یہ ہماری فعل فاعل اور مفعول میں یہ پورے ہمارے جملے بن رہے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنے سارے جملے ہیں جو اب ہم یہاں پر بناتے جا رہے ہیں. ان تمام کا اگر ہم خلاصہ رکھیں تو ہمیں فعل فاعل اور مفعول کی 4 صورتیں ملی. وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ پہلے ہم فعل یہاں پر لکھ لیتے ہیں. فتح، اس نے کھولا، یہ فعل ہے. اب میں یہاں پر فاعل اور مفعول لاؤں گی تو فاعل اور مفعول کی مجھے یہاں پر 4 صورتیں ملیں گی. فاعل مفعول. نمبر 1 یہ پہلی صورت ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارا جو فاعل ہے وہ ظاہر آ سکتا ہے اور ہمارا جو ضمیر ہے وہ ظاہر آ سکتی ہے. جیسے فتح، اس نے کھولا. اب ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں. فتح زید، زید نے کھولا. کیا کھولا؟ اس کو بھی ہم ظاہر کریں گے. الباب، دروازہ. فتح زید الباب، زید نے دروازہ کھولا. دونوں ظاہر، فاعل بھی ظاہر اور مفعول بھی ظاہر. فاعل حالت رفع میں اور مفعول حالت نصب میں. صحیح. اب آگے دوسری صورت، فاعل ضمیر، مفعول بھی ضمیر. جیسے فتح، ہم اس کو یہی سیم ہی لکھیں گے. اس نے کھولا. اب اس نے کس نے؟ ضمیر اس کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے. اب ہم یہ ضمیر لکھیں گے تو یہ ہم جملہ یہاں پر کھول کر لکھتے ہیں. فتح اس نے اس کو کھولا. یہاں پر ہوا بریکٹ میں لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ اس میں ہوا کی ضمیر اندر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. یہ ہمارے پاس مفعول کی ضمیر ہے. اس نے اس کو کھولا. تیسری صورت ہے فاعل ظاہر اور مفعول ضمیر. سمجھیے گا. ٹھیک ہے. جیسے فتح ہے، اس نے کھولا. اب ہم اس کو یعنی فاعل کو ظاہر کریں گے. زیدن، زید نے کھولا. زید نے کیا کھولا؟ اب دروازے کو ہم ظاہر نہیں کریں گے، اس کو ضمیر کی صورت میں لائیں گے. اب ہم اس کو ہو لکھ دیں گے. فتح زیدن ہو، زید نے اس کو کھولا. ہم دروازے کو ظاہر نہیں کہیں گے. یہاں پر نا لکھنے میں تھوڑی تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کو سمجھ لیں. دیکھیں یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہ ضمائر اکیلی نہیں آتی. ہوں، ہما، ہم، یہ حالت نصب اور جر کی ضمائر یہ اکیلی نہیں آتی، یہ مل کر آتی ہیں کسی نہ کسی لفظ سے. تو ہم اس کو فتح کے ساتھ ملا کر لکھیں گے ایسے. فتح زیدن. اب زید سے پہلے ہم مفعول کر دیں گے کیونکہ یہ جو زیدن نہیں، ورنہ مفعول ہو جائے گا زیدن. فتح زیدن. اب یہاں پر یہ جو ہو ہے یہ مفعول ہے کیونکہ یہ حالت نصب والی ضمیر ہے، یہ ہوا نہیں ہے، حالت رفع والی ضمیر نہیں ہے. فتح زیدن، زید نے اس کو کھولا. ویسے یہ اصل میں آخر میں آتی ہوں لیکن یہ کسی نہ کسی کے ساتھ آتی ہے. زید کے ساتھ ہم یہ ملا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے اس کو فعل کے ساتھ ملا دیا. تو یہ عام صورت یہ ہے لیکن لکھنے میں اس طرح ہوتا ہے. صحیح. تو اب چوتھی صورت دیکھ لیں. چوتھی اور آخری صورت ہے. 4 صورتیں ہمیں ملیں گی فعل اور فاعل لکھنے کی.
جیسے ہم نے دیکھا ہمارا فاعل ظاہر اور فاعل ضمیر بھی، پھر فاعل ظاہر، مفعول ظاہر، پھر ضمیر۔ اب ہمارے پاس فاعل آئے گا ضمیر کی صورت میں اور مفعول آئے گا ہمارے پاس ظاہر کی صورت میں۔ اب اس کا ترجمہ آپ خود مجھ سے پہلے ہی کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے اگر آپ کی پوری توجہ ہوگی تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ فتح، اس نے کھولا۔ اب اس نے، اس کے اندر یہ جو ہوا کی ضمیر ہے میں لکھ دیتی ہوں بریکٹ میں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ اس کے اندر موجود ہے، اس کو ہم نے باہر نہیں نکالنا، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ فتح، اس نے کھولا، کیا کھولا؟ الباب، اس نے دروازہ کھولا۔ تو یہ باب ظاہر ہو گیا، لیکن یہ جو ہوا ہے یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو ہم باہر نہیں نکالیں گے۔ تو ہمارے پاس 4 صورتیں آ گئی۔ نمبر 1 نوٹ کر لیں، فاعل بھی ظاہر، مفعول بھی ظاہر، فاعل بھی ضمیر، مفعول بھی ضمیر، فاعل ظاہر اور مفعول ضمیر، فاعل ضمیر اور مفعول ظاہر۔ یہ بہت آسان ہے 4 صورتیں جو ہمیں جملہ فعلیہ میں ملیں گی۔ ایک تو فعل ملے گا، پھر جو فاعل اور مفعول ہوگا اس کو ہم مختلف صورتوں میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، کل ہم انشاءاللہ قرآن سے کچھ مثالیں لینے کے بعد کچھ آگے سیکھیں گے، آگے سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔